ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان دعا اور اس سے جڑی ہوئی نصیحت ابھی خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ علامہ البانی نے السلسلہ الصحیحہ میں اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا: یا شداد بن اوس، اے شداد بن اوس، اذا رأیت الناس قد اکتنزوا الذهب والفضة، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنے پاس سونے اور چاندی کو خزانے کے طور پر جمع کر رہے ہیں، فاکتنز ہؤلاء الکلمات، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان کلمات کو اپنے پاس خزانے کے طور پر جمع کرو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات سکھلائے جو انشاءاللہ آج کے اس خطبہ میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کلمات کو سمجھیں، سیکھیں، حدیث مبارکہ کا یہ جو پہلا حصہ ہے اس سے متعلق کچھ باتیں سمجھنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جب تم لوگوں کو ایسا کرتے دیکھو گے تو یہ کلمات
پڑھنا شروع کرنا۔ معلوم ہے مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی نوید سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسلام کو عروج عطا فرمائے گا، دنیا میں فتوحات میسر آئیں گی، مال غنیمت ملے گا۔ آپ نے مختلف صحابہ کو باضابطہ طور پر نام لے کر بتلایا تھا کہ فلاں فلاں علاقے کا جب خزانہ آئے گا تو تمہیں اس میں سے فلاں چیز میسر آئے گی۔ جیسے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے کنگنوں کی بشارت دی تھی، اور دیگر صحابہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور بعد میں آنے والے اہل ایمان کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جب دنیا واہ ہوگی، نعمتیں عام ہو جائیں گی، مال زیادہ ہو جائے گا تو فتنے بھی بڑھ جائیں، کہ ہمیشہ فراوانی اور مال اور دولت یہ حرص، ہوس اور لالچ کو ساتھ لے کر آتے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان کھینچا تانی پیدا ہوتی، مقابلہ بازی پیدا ہوتی، اور پھر اس مقابلہ بازی سے حسد، بغض اور پھر قتل و غارت گری جنم لیتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام کی یہ تربیت کی کہ آپ نے ایسے دور میں کیا کرنا۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ جیسی جماعت کو اپنے دور کے مال کے ان فتنوں سے متعلق خبردار کر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا فتنے بڑھ جائیں اور خیر کا دور کم ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کے بعد چلتے چلتے 1350 1400 سال کے بعد آج جس معاشرے کو ہم فیس کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، مال اور دولت کی ہوس، دنیا کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا اور دنیا کی کثرت، اور اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، فلاں نے یہ جمع کر لیا، فلاں نے ایسے کر لیا، اب مجھے کیا بھی کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ بڑھ چکی۔ بہت تیز ہو گئی، تھوڑی سی کم کر، جو بہت زیادہ بڑھ چکی، جس نے معاملات بہت زیادہ خراب کر دی۔ دنیا کا اس معاملے میں آوے کا آوا بگڑ چکا۔ قرآن مجید میں سورہ حدید کی جو آیہ مبارکہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ نے تو بتلا دیا تھا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، لوگوں جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، وزینۃ وتفاخر بینکم، اور تمہارے درمیان زیب و زینت، نمائش اور ایک دوسرے پہ فخر کرنے کا ذریعہ، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اس کے اندر تم مال اور اولاد میں مزید کثرت ہی چاہتے ہو۔ تو اللہ نے اس دنیا کو امتحان کے طور پر بنایا ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں امتحان کے طور پر، ابتلاء کے طور پر، آزمائش کے طور پر رکھی ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی آزمائش مال اور دولت کی آزمائش۔ انسان کو اپنی زندگی، دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اس قدر وسائل نہیں چاہیے اور اس قدر مارا ماری نہیں چاہیے جتنی آج کے دور میں ہم نے بنا لی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک بے کیف زندگی گزار رہا، بے سکونی والی زندگی گزار رہا، عدم اطمینان والی زندگی گزار رہا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ نہیں، سب کچھ پاس ہونے کے باوجود شکر گزاری نہیں، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود راتوں کو نیند نہیں آ رہی،
کہ فلاں اس کے پاس مجھ سے بہتر ہے، فلاں کے پاس مجھ سے بہتر ہے، فلاں نے یہ کر لیا ہے اور فلاں نے وہ کر لیا ہے، اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ایک دوڑ میں لگ چکے ہیں، اور وہ دوڑ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی، زیادہ سے زیادہ اپنے پاس جمع کرنے کی دوڑ ہے، اور اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی، صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ بڑا کامیاب ہے، تو ایسے میں کچھ اور چیزیں ہیں جن کی جانب اہل ایمان کی توجہ ہو جاتی۔ دنیا جس ٹرینڈ پر چل رہی ہے، جس فیشن کو فالو کر رہی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ اصل ہے، کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا احساس ہونا اور جن کے لیے اللہ سے دامن پھیلانا، ان کو بار بار طلب کرنا، یہ بندہ مومن کا شیوا بن جاتا۔ آئیے ان کلمات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کلمات کے اندر جو کچھ پیغام ہے اس میں کیا گہرائی ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول نے فرمایا فَاقْتَنِزْ هَٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، جب لوگوں کو دیکھو کہ وہ سونا چاندی اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، تم کیا کرو؟ ان کلمات کو اپنے پاس جمع کرنا شروع کرو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی جس قدر لوگوں کی توجہ اور محنت دنیا کمانے پر صرف ہو رہی ہے، اس کے مقابل تم اللہ کی طرف رجوع کرنے اور ان کلمات کے ذریعے بار بار اللہ رب العزت سے یہ خیر طلب کرنے کے لیے ویسی ہی محنت کرو۔ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، دفتر جاتا ہے، اس دفتر جانے کی، اس نوکری کے پانے سے پہلے کی اس کی جو محنت ہے، جوانی میں جو اس نے اپنی ایجوکیشنل محنت کی ہے، جو کیریئر بنانے کے لیے محنت کی ہے، اس سب کو اگر ہم سکپ بھی کر دیں تو صبح سے لے کر شام تک وہ اپنے دفتر میں کتنے مراحل سے گزر رہا، اپنے کاروبار میں صبح سے لے کر رات تک کس قدر وہ جان مارتا ہے، کتنے رابطے کرتا ہے، کتنی صلاحیت صرف کرتا ہے، اس کے بعد وہ جو کچھ جمع جتھا کرتا ہے اس پر بڑا خوش ہوتا۔ تو صبح سے لے کر رات تک جس طرح لوگ دنیا کے کمانے کے لیے یکسو ہو چکے ہیں، بندہ مومن کو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق میں اللہ سے خیر طلب کرنے میں یکسو ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح دنیا کو جب اپنے پاس آیا ہوا پیسہ برا نہیں لگتا، خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے آیا ہو، بس آ رہا ہو، اسی طرح بندہ مومن کو نیکی اور خیر کے لیے حریص ہو جانا چاہیے، اللہ سے ان کلمات کے ذریعے خیر کو طلب کرنے میں حریص ہو جانا چاہیے۔ کوئی موقع نہ جائے اس سے کہ جب وہ اللہ رب العزت سے یہ خیر نہ طلب کر رہا ہو۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اگر الفاظ کو سامنے رکھیں گے بات اور واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرک لسانک ما استطعت بذکر اللہ، اپنی زبان کو جس قدر تمہاری طاقت ہو، استطاعت ہو، اللہ کے ذکر میں حرکت دیتے رہنا، ہلاتے رہنا، اللہ سے تعلق جوڑے رکھ۔ بندہ تنہائیوں میں بیٹھا ہے یا بڑی مجلسوں میں بیٹھا ہے، سفر میں ہے یا حضر میں ہے، اٹھا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، ہر حالت میں وہ کوشش کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کلمات اپنی زبان سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے۔ تو یہ ہے فَاقْتَنِزْ هَٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ۔ لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، بندہ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق اپنے پاس جمع کرے، اور اس میں اللہ سے پھر مانگے کیا؟ سب سے پہلا جملہ آپ نے سکھایا ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد۔ یا اللہ، میں آپ سے اپنے معاملے میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، والعزیمت علی الرشد، اور میں آپ سے ہدایت کے اوپر عزیمت کا سوال کرتا ہوں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ سب سے پہلے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر،
یا اللہ میں اپنے معاملے میں آپ سے ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں. میری یہ دنیا کی زندگی ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس میں مجھے اپنے دین کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، دنیا کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، جو میرے اہل و عیال ہیں ان کی نسبت سے مجھ پر جو واجبات ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، اور اس سارے کے دوران مجھے حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے آپ کا حق بھی ادا کرنا. ان میں سے کوئی بات بھی ثابت قدمی کے بغیر حاصل ہونے والی نہیں ہے. بندہ اپنے معاملات میں ڈاوا ڈول ہو، ہر وقت تذبذب کا شکار رہتا ہو، پتہ نہیں ایسے کرنا چاہیے یا ویسے کرنا چاہیے، یہ بندہ قوت فیصلہ سے محروم ہوتا ہے، اور یہ بندہ عملی زندگی میں کامیابی نہیں سمیٹ سکتا. آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو آج ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، 4-6 مہینے کے بعد آپ ان سے ملیں، بھائی کیا حال ہے آپ کے کام کا؟ وہ تو جی ہم نے چھوڑ دیا، یہ نیا شروع کیا. اچھا جی یہ نیا شروع کیا ہے. پھر 2-4 مہینے کے بعد آپ ملے، کیا بنا جی؟ بھائی یہ بھی چھوڑ دیا، اب ہم کچھ نئے کی تلاش میں ہیں. پچھلا بھی نہیں صحیح تھا جی، وہ بھی صحیح نہیں تھا. اسی طرح کچھ لوگ فوری طور نا ہر 2-4 مہینے کے بعد جاب چھوڑ رہے ہوتے. ان سے کسی ایک جگہ ٹک کر ثابت قدمی کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا جاتا. اور بہت سو کا یہ معاملہ اپنے رب کے ساتھ بھی ہے. آج بڑا اچھی نماز پڑھی، کل کی فرض بھی گئے، رمضان میں بڑی محنت ہے، اس کے بعد پورا سال کچھ پتہ نہیں. عشرہ ذی الحجہ میں محنت ہے، عید کے فوراً بعد سب کچھ ضائع. یہ ثابت قدمی نہ ہونا یہ انسان کو ہر میدان میں نقصان پہنچاتا. بندہ مومن ثابت قدم ہوتا، جو کام کرتا ہے پوری بصیرت کے ساتھ سوچ سمجھ کے شروع کرتا ہے اور اس پر پھر جم کر کھڑا ہوتا، جو فیصلے لیتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، شریعت کے احکامات کو جانتے ہوئے، دنیا کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جب فیصلہ لے لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر ثابت قدم ہوتا. یہ ہر وقت ڈاما ڈول ہونا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کی زندگی سوائے یو ٹرن کے اور کچھ نہیں. آج ایک فیصلہ ہے، وہاں سے یو ٹرن لیا پھر پیچھے، پھر یو ٹرن لیا پھر پیچھے، پھر یو ٹرن لیا پیچھے. کیوں؟ زندگی میں ثبات نہیں، سوچ میں ثبات نہیں، فکر میں ثبات نہیں. اور حقیقتاً اگر آپ ایسے لوگوں کو کھرچ کر کھوج کر جاننے کی کوشش کریں تو پتہ یہ چلتا ہے ان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، ایمان کا جو تعلق ہے، عقیدے اور نظریے کا جو تعلق ہے، وہ ڈاما ڈول ہے، وہ متذبذب ہے. قرآن نے منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. آپ دیکھیں گے یہ سارا ٹائم تذبذب کا شکار ہوں گے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. دل چاہتا ہے کہ زندگی بڑے ایمان والی ہو، موت شہادت والی ہو، اور تدفین جا کر مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں ہو جائے، اور آئیڈیل اس کے سارے ہالی ووڈ کے اور بالی ووڈ کے سٹار ہیں. یہ ہے مذبذبین بین ذالک. ویسے بڑا دین کا نام ہے اور آپ قرآن مجید کی اچھی تلاوت سن کر آنکھیں بھیگتی ہوں، نعتیں سن سن کر جھومتا ہو، انگوٹھے چومتا ہو، لیکن زندگی گزارنے کے اصول اور دستور سارے غیر مسلموں والے ہیں، اور دنیا کے معاملات میں پیسہ جمع جتھا اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے حلال حرام کی کوئی حد نہ ہو. یہ ہے مذبذبین بین ذالک. تو یہ تذبذب نہ ہو. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. یا اللہ میں آپ سے اپنے معاملے کے اندر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، مجھے ایک جگہ پر پختہ کر دے، ثابت کر دے، میرا ایمان مضبوط ہو. جیسی مرضی ہوائیں چلیں، آندھیاں چلیں، وہ میرے ایمان کو ہلا نہ سکے.
دنیا جب پیسے کے پیچھے دوڑتی ہے بڑے بڑوں کے ایمان اڑ جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا. شام کو یمسی مومنا و یصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا. پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس لیے کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے عوض کی خاطر بیچ چکا ہو. اس لیے ثابت قدمی کا سوال کرنا اللہ سے، دنیا کی روش کیسی ہی کیوں نہ ہو. بندہ مومن کو پتہ ہے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، جب تک اس نے مجھے اس دنیا میں زندہ رکھنا ہے میں نے زندہ رہنا ہے. جو رزق اس نے میرا مقرر کر دیا ہے وہ مجھے مل کر رہنا ہے، کوئی مجھ سے میرا رزق نہیں چھین سکتا. مجھے اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور دستور پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو گزارنا ہے، اور اس دنیا سے واپس جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی کا احساس، یہ ہے ثابت قدمی. اور جب یہ ثابت قدمی کا سوال کیا ہے تو پھر کیا ہے؟ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ. یا اللہ میں آپ سے ہدایت پر پھر عزیمت کا سوال کرتا ہوں. اس کا کیا معنی ہے؟ ایک بچہ ہے وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے اور اس کی تیاری کا کل زاویہ یہ ہے 33 نمبر آ جائے میں پاس ہو جاؤں، بس فیل نہیں ہونا. اور ایک بندہ ہے جو تیاری کر رہا ہے کہ میں نے 90% سے زیادہ نمبر لے کر A+ لانا. دنیا میں یہ دو طرح کے لوگ ہیں کہ نہیں؟ دین کے اندر بھی اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی ایسے ہی دو طرح کے لوگ. کچھ لوگ ہیں جن کو تو امتحان کا احساس ہی نہیں، جن کو احساس ہے ان میں سے اکثریت کس نمبر پہ ہے، بس 33 نمبر آ جائیں. اللہ نے کہا ہے 50% بھی نیکیاں ہوئی تو بھی بندہ پار لگ جائے گا. میں اتنا کام کر لوں کہ جہنم سے بچوں، بس 50% نمبر لے کر آؤں. اس کی وجہ سے وہ کنارے کنارے پہ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے. جو آسان عبادتیں ہوں ان کو ذرا زیادہ بجا لیتا ہے، تھوڑی مشقت والی ہو تو وہاں سے اپنے آپ کو رخصت دے دیتا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب لوگ دنیا کے لیے جان مار رہے ہوں تم اللہ سے اس بات کا سوال کرو کہ یا اللہ میری صلاحیتیں، قوتیں رشد اور ہدایت کے معاملے میں عظیمت کے لیول پر ہوں، ایکسیلنس کے لیول پر. میں نے دین اسلام پر عمل رخصت کے لیول پر نہیں کرنا ہمیشہ کہ ساری زندگی ہو گئی ایک ہی وتر پڑھتا ہوں کہ رخصت ہے بس ایک پڑھنا، اس سے آگے کبھی گیا ہی نہیں. فرض پڑھ لینے سے نماز ادا ہو جاتی ہے، سنت اضافی ہیں میں نہیں پڑھتا. رمضان کے فرض روزے رکھنے سے فرائض پورے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوموار اور جمعرات کے روزے کی جو تاکیدی سنت ہے، ایام 20 کی جو تاکیدی سنت ہے، ساری زندگی ہو گئی اس پر عمل نہیں ہو. ایکسیلنس کے لیول پر جانا ہی نہیں. نماز پڑھنے سے ہو جاتی ہے، مسجد میں جا کر جماعت سے 5 نمازوں کا اہتمام کرنا، اچھے طریقے سے وضو کر کے ایکسیلنس کے لیول پر نماز ادا کرنا، اس کے لیے زندگی بیت گئی، کوئی محنت نہیں. دین کو بس پورا پارا کر رہا ہے. عظیمت علی الرشد، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے ہدایت کے معاملے میں ایکسیلنس عطا فرما. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد تم اللہ سے سوال کرو وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ. یا اللہ میں آپ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کو واجب کر دیتی اور آپ کی مغفرت کو لازم کروا دیتی. انسان کو اللہ رب العزت سے اس کی رحمت اور مغفرت مل جائے اور کیا چاہیے. لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کر رہے ہیں، بندہ مومن اللہ کی رحمت اور مغفرت کا سوال کر. وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ. اللہ کی رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کو اختیار کیجیے. عام جملہ اللہ بڑا غفور الرحیم، یقیناً اللہ بڑا غفور الرحیم، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مغفرت اور رحمت کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بھی بتلائے ہیں کہ نہیں بتلائے. اللہ رب العزت کی ایک رحمت عامہ ہے جو اللہ نے اپنی ساری مخلوق پر کی ہوئی، اس کی وجہ سے ہی تو دنیا کا سارا نظام قائم.
جانور بھی اللہ کی رحمت سے ہی قائم ہیں، زمین اور آسمان بھی اللہ کی رحمت سے ہی قائم ہے، ہر انسان اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جی رہا ہے، حتیٰ کہ سب سے بڑا نافرمان بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جی رہا۔ لیکن ایک رحمت وہ ہے جو اس نے قیامت کے دن اپنے بندوں کے اوپر کر دی، ایک بخشش وہ ہے جو اس نے صرف اپنے بندوں کو قیامت کے دن عطا فرمانی ہے، اپنے نافرمانوں کو نہیں عطا فرمانی۔ اس رحمت اور مغفرت کے لیے کوشش کرنی پڑتی، ویسا بننا پڑتا ہے، اور ویسا بننے کے لیے اس سے سوال کرنا پڑتا ہے، بھیک مانگنی پڑتی ہے، جھولی پھیلانی پڑتی ہے، دامن پھیلانا پڑتا ہے، راتوں کو جاگ کر اس کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے کہ میرے مالک اسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، میں تجھ سے تیری رحمت کے واجب کرنے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور تیری مغفرت کو لازم کر دینے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ فرمایا اب تم کہو وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، یا اللہ میں آپ سے آپ کی نعمتوں کے شکر کا سوال کرتا ہوں، نعمتوں کے شکر کا سوال کرتا ہوں۔ نعمت کا شکر کون ادا کرتا ہے؟ جس کو نعمت کا احساس ہو۔ اتنی نعمتیں ہیں لیکن ناشکری عام ہے۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیے، 2-4 دن صبح سے لے کر شام تک ٹارگٹ رکھیے کہ 10 بندوں سے، مختلف بندوں سے ملاقات کروں، سلام دعا کے بعد آپ ان سے پوچھیں کیسا چل رہا ہے، اور پھر سنیے کہ وہ کیا کہے گا کہ کیسا چل رہا ہے، اور اس کے مقابل آپ اس سے پوچھئے کہ پریشانیاں کیا ہیں۔ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، نعمتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے خود فرما دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ان کو شمار کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اور پریشانیاں کتنی ہیں؟